بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ جی بچوں، مسلمان خواتین نے تحریک پاکستان میں جس طرح سے حصہ لیا، جد و جہد اور محنت کی، اور انہوں نے جو قربانیاں دیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی وہ تمام خدمات سنہری حروف یعنی گولڈن ورڈز میں لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ جی بچوں، انہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے ہر آدمی تک، ہر انسان تک، ہر مسلمان تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ بدولت کی وجہ سے، یعنی ان کی کوششوں کی وجہ سے ایک عام آدمی کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ مسلمان خواتین نے جس جوش و جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا، جس جوش و جذبے سے، پرجوش طریقے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور بہادری کی جو داستانیں رقم کی، داستان کہتے ہیں کہانی کو، یعنی جو کہانیاں رقم کرنا، لکھنا، جو داستانیں لکھیں، جو کہانیاں لکھیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، یعنی اس وقت تحریک پاکستان اپنی بلندی پر تھی، پیک پر تھی، تو اس دور میں سغرا بی بی ایک نڈر بے خوف مسلمان لڑکی، نڈر کے معنی ہے بے خوف، بہادر، سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا کر دم لیا، یعنی مسلم لیگ کا پرچم لہرا کر اس نے سانس لیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ جی بچوں، سول نافرمانی کے معنی ہیں حکومت کی لگائی ہوئی پابندیوں کو توڑنا اور سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ جی بچوں، یعنی ٹیکسز پے نہ کرنا، بجلی، گیس، پانی، ان کے بل نہ دینا، یعنی جن چیزوں کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، حکومت سے ہے، ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنا۔ اور اس وقت یہ تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو یہ تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تھی۔ ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، یعنی آنسو گیس پھینکی گئی، یہ ایک قسم کی گیس ہوتی ہے اور یہ صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اور انہیں پابند سلاسل یعنی قید میں ڈالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، مگر کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی، جذبہ آزادی کے جذبے کو کم نہ کر سکی۔ پشاور میں مسلمان خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں۔ جی بچوں، احتجاج کے معنی ہیں کسی کی مخالفت میں آواز اٹھانا۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں، توازن یعنی اپنا تناسب برقرار نہ رکھ سکیں اور پل سے نیچے گر گئیں۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئیں، مگر ان کے جذبوں میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہ آئی۔ جی پیارے بچوں، مسلمان خواتین نے بھی پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے پناہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کیں، یعنی ان پہ آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن ان کے آزادی کے جذبے کو کوئی تکلیف بھی کم نہ کر سکی اور وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کرتی رہیں۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں، فنڈ جمع کرنے کے لیے یعنی چندہ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں۔ انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا، یعنی ان کی ہمت بڑھائی اور انہیں آزادی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا، تیار کیا۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، غرض آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
سرفروش کے معنی ہے جان کی پرواہ نہ کرنے والی بہادر دلیر خواتین کی خدمات کو فراموش کر دینا، بھلا دینا، یعنی ہم انہیں کبھی بھی بھلا نہیں سکتے، فراموش نہیں کر سکتے۔ بچوں، اس سبق کا ہمارا یہ آخری لیکچر تھا، سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔